یہ داستان سرخسی ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، یہ تھے ہمارے اسلاف اور آج ہم کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی چار کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ ہمیں جب بھی کسی کام میں مشکل آتی ہے، ہمارے مد مقابل کچھ تگڑا بندہ آ جاتا ہے، طاقت والا بندہ آ جاتا ہے، تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی منزل بدل لیتے ہیں، ہم اپنے راستے بدل لیتے ہیں، ہم توکل چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سرخرو ہونے کی بجائے مغلوب ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم نے غالب ہونے کو ترجیح نہیں دی۔ اس کے لیے ایک مثال جو آپ کے سلاف کی ہے، ہمارے سلاف کی ہے، تاریخ میں ملتی ہے علامہ سرخسی کی۔ ان کی کہانی سنیں اور آپ کی روح تازہ ہو جائے گی کہ جب انہوں نے حق کی صدا بلند کرنا شروع کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، تو حاکم وقت ان کے خلاف ہو گیا۔ لیکن جب کسی کو حق کا پتہ چل جائے، جب کسی کو سچ کا پتہ چل جائے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہیں سزا دے دی گئی۔ انہیں قتل تو نہیں کیا جا سکتا تھا، انہیں سریعام پھانسی بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ ان کے طلباء تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے فالوور تھے، ان کو ماننے والے تھے، ان کا چرچا تھا، ان کا توتی بولتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو سزا دی اور ایک اندھے کنویں میں ان کو 14 سے 20 سال کے لیے پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ علامہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آیا ہے، تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم نے اس علم کو ضائع نہیں ہونے دینا، ہم نے پھر بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اور علامہ سرخسی کا توکل دیکھیں، مستقل مزاجی دیکھیں اور ان کی محنت دیکھیں اور یقین دیکھیں کہ انہوں نے اس کنویں کے اندر بیٹھ کے بآواز بلند اپنے چاروں طرف بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو جو کنویں کے باہر بیٹھے تھے وہاں پہ پڑھانا، اور انہوں نے 14 سال تک پڑھایا اور مسلسل پڑھاتے چلے گئے اور بے بہا انہوں نے کتابیں لکھی، نئی کتابیں بھی لکھی۔ ایک کتاب انہوں نے 30 بڑی بڑی جلدوں کے اندر مکمل کی اس کنویں کے اندر بیٹھ کے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اس طرح کی قید میسر ہے، آپ کے اوپر اتنا ظلم ہے، آپ کے اوپر اتنی پریشانی ہے، آپ کے خلاف اتنے لوگ ہیں، آپ کے مخالفین اتنے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ سزا دی گئی ہے، آپ کو کسی کنویں میں پھینکا گیا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں سے دور کیا گیا ہے، آپ کو اپنے کاروبار سے دور کیا گیا ہے، آپ کو اس دنیا سے الگ کیا گیا ہے، آپ کے اوپر دنیا کی حیات کو تنگ کیا گیا ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ کو کس چیز نے روکا ہے آگے بڑھنے سے؟ آپ کو اپنا کام کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ آپ کے پاؤں کی زنجیر کیا چیز ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ ڈر جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ یقین چھوڑ دیتے ہیں، آپ دل چھوٹا کر لیتے ہیں؟ لیکن نہیں، جو مرد مومن ہوتا ہے اور جب وہ فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے آ جائے، وہ کبھی بھی اپنے سر کو اس کے قدموں میں نہیں رکھتا، مر جانا قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ ایسے بندوں کو قبول فرماتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ کہ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی چار کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ ایسا نہیں ہے، ڈٹے رہیں، مشکلات کا سامنا کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی عروج دے دیا جائے گا، آپ کو بھی آپ کے اس مقام پہ پہنچا دیا جائے گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے اسلاف سے سبق سیکھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔